کہ جب آزادی کا دن آئے روڈوں پہ پارکوں میں گلی محلوں میں ایک طوفان بدتمیزی ہم برپا کر دے. آج کل ہر بچے کے ہاتھ میں باجا آیا ہوا ہے. آج کل جو ہے اسکولوں میں کالجوں میں بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں یہ نعوذ باللہ ڈانس کے فنکشن کر کے آزادی منائی جا رہی ہے. ایمان سے بتائیں اسی لیے آزادی حاصل کی تھی؟ آزادی تو اس لیے کی تھی حاصل کہ ہم اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنی جو عبادات ہے اسلامی ان کو ادا کر. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. ارشاد فرمایا اے ایمان والو صبر کرو اور صبر کے معاملات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. ورابطوا اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کرو. سرحدیں دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے زمینی سرحدیں, ان کی بھی حفاظت کا حکم ہے, اور ایک ہوتی ہے نظریاتی سرحدیں. نظریاتی سرحدیں ان کی بھی حفاظت کی ذمہ داری ہے. اور آج ہمارے مسائل کا جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہماری نظریاتی سرحدوں کی کمزوری ہے. اس وقت ہمارے نوجوان نظریاتی نہیں ہے. ہماری عوام کو اتنی مہنگائی کر کے اتنا مصروف کر دیا گیا ہے کہ اب پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے آس پاس ہو کیا رہا ہے. پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے حکمران کیا بل پاس کر رہے ہیں, کیا ختم کر رہے ہیں, کیا قانون سازی ہو رہی ہے, کوئی پتہ نہیں ہے, کیونکہ ہم تو اب مہنگائی میں مصروف کر دیے گئے. روزی روٹی کے چکر میں اتنا مصروف کر دیا گیا کہ ہمیں آس پاس کا ہوش ہی نہیں ہے. حاضرین محترم یاد رکھیں, کم از کم ہم جو ماشاءاللہ مسجد میں نماز پڑھنے والے ہیں, جمعہ پڑھنے والے ہیں, پاک صاف ہو کے اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری دینے والے ہیں, کم از کم ہمیں ایک نظریاتی مسلمان اور ایک نظریاتی پاکستانی بننا چاہیے. کم از کم ہمیں تو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے اسلام کا کیا نظریہ ہے. ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے ایسے پوچھ لیا کہ یار اپنے اپنے شوق بتاؤ. ایک صحابی سے پوچھا کہ آپ کا کیا شوق ہے؟ انہوں نے کہا میرا شوق یہ ہے کہ میرا پورا گھر سونے چاندی سے بھرا ہوا ہو اور میں صبح سے بیٹھوں شام تک اس کو اللہ کے گھر میں قربان کر دوں, خرچ کر دوں. کسی نے کہا میرا شوق یہ ہے کہ میری صحت اور تندرستی ہو اور میں اپنی ساری زندگی اپنے رب کی عبادت میں گزار دوں. کسی نے کہا میرا شوق یہ ہے اتنی میرے پاس جانور ہو, مال و دولت ہو کہ میں اللہ کی زمین کو سخاوت سے بھر دوں. کسی نے حضرت عمر سے پوچھا آپ کا کیا شوق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرا شوق یہ ہے کہ میرے پاس ایسے وسائل ہوں کہ میں جو ہے ابو ذر غفاری جیسے, میں معاذ بن جبل جیسے, حذیفہ بن یمان جیسے علماء پیدا کروں اور ادھر ادھر بھیجوں تاکہ ہمارا جو نظریہ ہے وہ عام ہو جائے اور پکا ہو جائے. یاد رکھیں کسی قوم اور کسی ملت کے لیے جو فائدہ مند افراد ہوتے ہیں وہ نظریاتی ہوتے ہیں, نظریاتی افراد جو نظریاتی ہو. تو اس لیے میرے بھائی ہمیں اپنے آپ کو اسلامی لحاظ سے بھی نظریاتی بنانا چاہیے کہ ہماری جو اسلامی تعلیمات ہیں اس پر کبھی ہم ان کو نقصان نہ پہنچے.